آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اللہ پاک اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا۔ آج ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 79 کو تلاوت کریں گے۔ تمام حضرات سورۃ التوبہ آیت نمبر 89 جو کلام اللہ شریف آپ کے پاس موجود ہے، صفحہ نمبر 239 پر نچلی طرف سے چوتھی لائن میں، یہ کہاں سے صفحہ نمبر 240 پر تیسری لائن میں آیت پاک شروع ہو رہی ہے۔ اللہ پاک فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اللہ پاک فرمایا الذین، بے شک وہ لوگ، یلمزون جو مذاق اڑاتے ہیں، تانا دیتے ہیں، متطوعین خوشی کے ساتھ، من المؤمنین مومنوں میں سے، فی الصدقات صدقہ کرنے والوں کو، والذین اور وہ لوگ، لا یجدون جو نہیں پاتے ہیں، الا سوائے جہدہم محنت مزدوری کے، فیسخرون تو یہ مذاق اڑاتے ہیں ان کا، منہم ان میں سے، سخر اللہ اللہ ان کے مذاق اڑانے کی سزا دے گا، منہم ان کو، ولہم اور ان کے لیے ہے، عذاب علیم دردناک عذاب۔ استغفر لہم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ استغفار کریں، لہم ان کے لیے، او لا تستغفر لہم یا پھر نہ کریں ان کے لیے استغفار، ان تستغفر لہم اگر آپ ان کے لیے استغفار کریں، 70 مرتن مرتبہ، فلن یغفر اللہ بس ہرگز نہیں معاف کرے گا اللہ، لہم ان کو، ذالک یہ اس لیے، بانہم بسبب اس کے، کفروا کہ انہوں نے کفر کیا، باللہ اللہ کا، ورسولہ اور اس کے رسول کا، واللہ اور اللہ، لا یہدی القوم الفاسقین نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ دو آیت بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں اللہ کریم حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس قرآن شروع کرنے سے پہلے درس قرآن کی عظمت اور اس میں بیٹھنے والے کو فوائد کا ذکر کرنا یہ بنتا ہے، ذرا کہیے سبحان اللہ۔ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلام اللہ شریف کو پڑھنے والا، سمجھنے والا، عبادت کرنے والے سے افضل ہے۔ یہ حدیث آپ نے بارہا مرتبہ سنی۔ آج آپ کو ایک اور سونے آقا کی سونا فرمان سناتا ہوں۔ میرے آقا فرمایا جس نے قرآن کو پڑھایا وہ امیر ہو جائے گا۔ سرکار فرمایا اگر تم چاہتے ہو مال و دولت والے ہو جاؤ، کس کو ضرورت نہیں ہے جی، ہر بندہ پریشان ہے مال و دولت کے لیے کہ میرے پاس مال و دولت کی کمی ہے، مال و دولت، اور سرکار فرما رہے ہیں، فرمایا جس نے قرآن کو پڑھا اللہ پاک اس کو مالدار کر دے گا۔ تو لہٰذا اس کلام اللہ شریف کے ساتھ اب تو ہمیں زیادہ دل لگانا چاہیے چودھری صاحب کہ یہ قرآن امیر کرتا ہے، بندے کو امیر کرتا ہے، بندے کی جیبیں بھر دیتا ہے، یہ بندے کی عزت بھی بڑی کر دیتا ہے اور بندے کا مال بھی بڑھا دیتا ہے۔
تو اسی لیے اب چاہیے تو آخرت چاہیے ہمیں، دنیا تو ویسے ہی مل جائے گی، تو لہٰذا ہم اس کے ساتھ اس نیت کے ساتھ بیٹھیں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو انشاءاللہ جب اللہ کا کلام پڑھیں گے تو مالک ہمارے اوپر رحم فرمائے گا، اور پھر جس چیز کی ہمیں ضرورت ہوگی رب ہمیں عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کل کی آیات مطہرہ جو تلاوت کی تھی، ان آیات مطہرہ میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے منافقوں کے مال نہ خرچ کرنے کی نشانی ارشاد فرمائی کہ وہ کہتے تھے اگر ہمارے پاس مال آ جائے تو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اور جب مال آ جاتا ہے تو پھر وہ مال خرچ نہیں کرتے۔ تو مال کو اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرنے کو اللہ کے قرآن نے، میں نہیں کہتا سی، اللہ کے قرآن نے منافقت کے ساتھ لگا دیا، اور فرمایا کہ جب ان کے پاس مال آ گیا تو فرمایا پھر کیا ہوا، جب انہیں اللہ نے دے دیا من فضلہ بخلوا بھی، تو انہوں نے بخل کیا، وتولوا وهم معرضون، منہ بھی پھیر گئے، اعراض بھی کرنے لگے۔ ان کی بری خصلتوں کا ایک تو تھا کہ وہ خود خرچ نہیں کرتے تھے، اور دوسرا اگر کوئی خرچ کرتا تو اسے بھی تانے دیتے تھے کہ تو بڑا سخی بنیا ودے۔ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک، کیونکہ یہ موضوع غزوہ تبوک کا ہے سارا، غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ میں ایک لشکر بھیجنے والا ہوں جس کے لیے تم اپنے اپنے صدقات پیش کرو، یعنی اپنا اپنا مال پیش کرو۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکڑے تاجر تھے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امیر صحابہ میں سے تھے، مکہ میں سب کچھ چھوڑ کے آ گئے، بڑا مالدار تھے، تجارت تھی، آپ کا کاروبار تھا، لیکن جدھر جدھر میرے آقا گئے غلام بھی ادھر ہی چلے گئے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں سب کچھ چھوڑ کے آ گئے، سب کچھ خالی ہاتھ آ گئے مدینے، لیکن اللہ پاک نے برکت اتنی دی تھی، جب آپ کی مباخذت سرکار نے قائم کی، میثاق قائم کی، یعنی ایک انصاری کو آپ کا بھائی بنایا، تو انہوں نے سب کچھ پیش کیا۔ انہوں نے کہا میری زمین ہے، آدھی آپ لیجئے، آدھی میں لے لیتا ہوں، میرے گھر ہے، میرے 2 گھر ہیں، ایک گھر آپ لے لیجئے، ایک میں لے لیتا ہوں۔ یہ اب دیکھیے مودت اور محبت، جانتے نہیں تھے لیکن سرکار کی وجہ سے اتنی محبت پیدا ہوئی، کہنے لگے 2 بیوی ہیں، کہو تو ایک کو طلاق دیتا ہوں، تم رکھ لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے فرمایا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تو آمنہ کا لال ملا ہوا ہے، میرے پاس تو میرے نبی ہیں نا، مجھے اب کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پھر اس نے کہا جی کسی چیز کی طلب، آپ نے فرمایا بس مجھے بازار کا راستہ دکھا دو۔ بس پھر زمانے نے دیکھا وہی عبد الرحمن مدینہ پاک میں بھی بڑے تاجر بن گئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال چاہیے، صدقات دو، تو کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت میرے گھر میں، حالت بھی پوری بتا دی، چھپایا کچھ نہیں، میرے گھر میں 4000 دینار موجود ہیں، اب آپ حکم فرمائیں تو ویسے کر دیتا ہوں، اگر آپ حکم کریں سارا دیتا ہوں، گھر کچھ بھی نہیں رکھوں گا، کیونکہ آپ کے دیدار سے بڑھ کر کچھ نہیں چاہیے، آپ ہیں تو سب کچھ ہے، کیونکہ کائنات کی جان آپ ہیں، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہنے لگے 4000 درہم پڑے ہیں اس وقت، آپ حکم فرمائے تو سارے دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا عبد الرحمن آدھے لے آؤ اور آدھے اپنے گھر والوں کے لیے۔ اب یہ امیر صحابی تھے، ایک اور صحابی تھے جو انتہائی غریب تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا، جب اعلان ہوا کہ چاہیے تو وہ ایک یہودی کے پاس پہنچے اور کہنے لگے میں تیری مزدوری کروں گا، مزدوری کے بدلے میں تو جتنا مجھے دے گا میں وہ لے لوں گا۔ اس نے جو ہے ایک سا کہتے ہیں 4 کلو کو، اس نے مزدوری مکائی کہ ساری رات میری فصل کو پانی لگا، سویرے صرف 4 کلو گندم دوں گا۔ آج کے زندگی میں، آج کے اس دور میں 4 کلو ساری رات کی مزدوری، پر کیا کیجئے عشق اپنے فیصلے کرتا ہے اور عشق کی اپنی لائن ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا یہ 4 بھی اگر ملتے ہیں تو ملتے تو ہے نا، 4 ملے، ان 4 میں سے 2 کلو گھر رکھ کے آ گئے کہ ایک وقت کی روٹی پک جائے، اور کچھ بھی نہ ملا تو وہی 4 میں سے 2 کلو اپنی گود میں لے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ اللہ اکبر۔ جب ایک کا اتنا خرچ کرنا دیکھا منافق پھر بھی راضی نہ ہوا، اور دوسرے کا اتنا خلوص دیکھا تو پھر بھی راضی نہ ہوا، کیونکہ اس کے اپنے دل میں میل تھی، کسی کی نیکی پر بھی راضی نہیں اور کسی کی برائی پر بھی وہ تو ویسے ہی راضی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب وہ لے آئے
تو کہنے لگے دیکھو دیکھو عبد الرحمن کتنا بڑا ریاکار ہے، بڑا دکھاوے کرتا ہے اور کہتا ہے جی میرے پاس اتنے 2000 لے آتا ہوں، یہ ریاکار ہے۔ اور دوسرا جب وہ دوسرے صحابی 2 کلو لے کے آئے، توجہ ہے صحیح، جب 2 کلو لا پھر بھی تانا دیا، کہنے لگے کہ دیکھو دیکھو اب اس کو اللہ اس کے 2 کلو کا محتاج تھا، اب بات اس طرح کی کر دی کہ اللہ اس طرح کا محتاج، اور انہیں یہ بھی کہا تھا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یہ یہودیوں والی بات انہوں نے بھی کی کہ اللہ کو کیا اس کے 2 کلو کی ضرورت تھی، 2 کلو کی ضرورت تھی، یہ 2 کلو بھی لے کے آ گیا، نہ امیر کو چھوڑا نہ غریب کو چھوڑا۔ اور جو اللہ کے دوستوں کے اوپر تانا زنی کرتا ہے، رب کہتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ للحرب، آنکھو سبحان اللہ، فرمایا جس نے میرے دوست کے ساتھ مخالفت یا دشمنی مول لی، فرمایا کسی کے ساتھ نہیں لی، میں رب کے ساتھ اعلان جنگ کر لیا اسے۔ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو اللہ نے قرآن نازل کیا، اب کہیں گے سبحان اللہ، اللہ نے فرمایا الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، فرمایا یہ منافق لوگ، الذین سے مراد یہ وہ لوگ یلمزون جو تانا زنی کرتے ہیں کن لوگوں پہ، فرمایا جو خوشی کے ساتھ جس کے بعد 2 کلو تھی وہ بھی لے آیا۔ اور اسی جنگ میں زمانے نے وہ وقت دیکھا کہ انہونیاں ہونے لگی، جب سرکار نے اعلان کیا نا کہ مال و دولت کی ضرورت ہے، تو جو مدینہ کی بیبیاں تھیں، پاک مطہر مدینہ کی پاک بیبیاں تھیں، سرکار نے اب بلال پاک کو بھیجا، فرمایا جاؤ ان عورتوں میں بھی جاؤ اور لے آؤ۔ تو عورتوں کے پاس جو کچھ تھا، کسی نے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنے تھے، پتہ چلا سرکار کا حکم آیا کنگن اتار دیے، کسی نے بالیاں نتھلیاں جو کچھ ان کے پاس ہار لاکٹ کچھ بھی تھا سارا کا سارا دے دیا۔ اور جب وہ لے آئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود مبارکہ میں رکھا اور کبھی ادھر کرتے کبھی ادھر کرتے اور ساتھ دعائیں عطا کرتے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب من تو فرمایا یہ لوگ خوشی کے ساتھ مومنوں میں سے جنہوں نے صدقے کیے ان پہ کیا کیا، تانا زنی کی، والذین لا یجدون الا جہدہم، ان کی اللہ تعالیٰ نے مذمت کی اور مومنوں کی تحسین فرمائی کہ دیکھو، فرمایا والذین لا یجدون الا جہدہم، اس صحابی جن کا نام سہیل تھا، فرمایا کہ اتنی ان کی تعریف فرمائی سرکار اللہ پاک نے، فرمایا ان کے پاس محنت مزدوری کے سوا تو کچھ نہ تھا اور وہ محنت مزدوری بھی لے آئے، فرمایا فیسخرون منہم، یہ ان کے اس خرچ کرنے کا مذاق اڑاتے ہیں، سخر اللہ منہم۔ اب قرآنی نقصہ ذرا سمجھ لیجئے، کہیے سبحان اللہ، سخر اللہ منہم، جناب من فرمایا اللہ، اب بظاہر جو لفظی معنی بنتا ہے نا اس کا، وہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مذاق اڑائے گا، اللہ تعالیٰ مذاق اڑائے گا۔ اب ہم اس کا یہ معنی ہرگز نہیں کر سکتے، اس کا معنی یہ ہرگز ہم نہیں کر سکتے، کیوں؟ یہ اللہ کی شایان شان نہیں ہے، یہ بات اللہ کے مذاق تب اڑایا جاتا ہے جب دل آزاری ہو، ایسے ہوتا نا، ہماری کوئی دل آزاری کرتا ہے تو ہم بدلے میں اس کو پھر بات کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، یہ ایک عیب ہے اور اللہ تعالیٰ عیب سے پاک ہے، اسی لیے اس طرح کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے کسی استاد کی ضرورت ہے، کسی ایسے کی ضرورت ہے جس کے دل میں عشق مصطفیٰ بستا ہو، جس نے معرفت خداوندی کو کچھ لیا ہوا ہو، اللہ اکبر۔ ہم نے اپنے استادوں سے اسی طرح کی باتیں سیکھی ہیں، فرمایا سخر اللہ منہم، فرمایا اس کا معنی اگرچہ ظاہری طور پہ یہی ہے، لفظی یہی ہے، لیکن ہم یہ معنی نہیں کریں گے۔ کوئی کہے کہ تم کیوں نہیں کرو گے جبکہ قرآن میں ہے، توجہ ہے سے، تم کیوں نہیں کرو گے جبکہ قرآن میں ایسے ہی لکھا ہے، تو ہم کہیں گے بڑے بڑی باتیں کرتے ہیں اپنی شان کے مطابق، ہم تو چھوٹے، ہماری اوقات ہی نہیں اس طرح کی بات کی، ایسے ہے نا صحیح، جب بڑے بات کرو بعد دفعہ بڑے ایسی بات کر جاتے ہیں جو چھوٹوں کی عقل میں وہ اچھی نہیں ہوتی، لیکن وہ اپنی جگہ اپنی بات کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اللہ نے جو فرمایا سخر اللہ منہم، اللہ ان کا مذاق اڑائے گا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے مذاق اڑانے کا معنی کیا بنے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے مذاق اڑانے کی ان کو سزا دے گا، اور ہم معنی اس کا یہی کریں گے، اللہ اکبر کبیرہ۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اللہ نے فرمایا جنہوں نے میرے اولیاء کا مذاق اڑایا تو فرمایا ان کے لیے میں نے دردناک عذاب کو تیار کر رکھا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اگلی آیت کا شان نزول کچھ اور ہے۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین تھا، مدینے میں سب سے بڑا منافق تھا، اس کی خباثتوں کا ذکر میں نے کئی مرتبہ آپ کے سامنے کیا، اس نے کوئی موقع جانے نہ دیا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی نہ کی ہو، کوئی موقع نہ جانے دیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہ کی ہو، اور کوئی موقع حتیٰ کہ اتنا تک میرے آقا بھی مشکبار، میرے آقا کا جسم بھی مشکبار، میرے آقا کے بدن بھی مشکبار، تو کپڑے بھی مشکبار، آپ کی تو پیراہن مبارکہ بھی مشکبار، اور جس سواری پہ میرے آقا بیٹھے، علماء تو یہ کہتے ہیں کہ وہ جو سواری جس زمین پہ چلی، وہ جو سنبھ جہاں رکھے اور لید جہاں کیے، فرمایا علماء نے کہا، توجہ کہنے سے توری، علماء کرام نے فرمایا وہ جو آپ کی سواری مبارکہ کسوا نے جو لید کیے، امت تو اس لید کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ شان ہے میرے آقا کی سواری کی، وہ آپ کے ذات کے ساتھ جڑی ہے۔ تو اس نے کوئی موقع نہ دیا کہ آپ کی بے ادبی اور گستاخی نہ کرتا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا، آخری وقت آیا، تو پھر اس نے اپنے بیٹے، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، اس نے اپنے بیٹے عبداللہ، وہ مخلص مسلمان تھے، مخلص مسلمان تھے، انہوں نے عبداللہ بن ابی نے اپنے بیٹے کو کہا جاؤ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان سے کہو کہ اپنی قمیص مبارکہ مجھے دے دیجیے، اپنی قمیص مبارکہ مجھے دیجیے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی قمیص کا کفن لے کے جاؤں، کفن لے کے جاؤں، اللہ اکبر، اور میرا جنازہ بھی پڑھائیے، جنازہ بھی پڑھائیے۔ تو آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنی قمیص عطا فرما دی اور اس کا جنازہ بھی پڑھایا اور اس کے لیے استغفار کی دعا بھی کی۔ اور میرے آقا کے جدھر ہاتھ اٹھ جائیں تو وہ ہاتھ خالی، آج ذوق بڑا کم ہے، خالی ہاتھ نہیں لوٹتے۔ اب جس کو اپنی قمیص عطا فرما دے اس کی شان، سبحان اللہ، اور جس کو سرکار دعا دے دے کیا بات ہے اس کی۔ لیکن جناب من یہ شاتم مصطفیٰ تھا، سرکار کا دشمن تھا، اگرچہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قمیص بھی دیا، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی اور اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی مانگی، اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم، اے حبیب آپ اس کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، او لا تستغفر لهم، آپ ان کی استغفار کریں یا نہ کریں۔ یہ بات بڑی اہم ہے، سمجھیے گا اس بات کو کہ شان رسالت کتنی اہم ہے، یہاں تو بولنے کا مقام ہی نہیں۔ اس لیے میں آپ کی بارگاہ میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں، میرے بھائیوں، اگر کسی بات کی سمجھ نہ آ رہی نہ ہو اور کوئی آپ کو ایسے سرکار کے بارے میں کوئی ایسی بات کہے تو آپ کہہ دیجئے اللہ و رسول عالم، ہم نہیں جانتے، اگر مجھے علم ہے تو میں پھر علم کے ساتھ بات کروں گا، قرآن و حدیث سے بات کروں گا، اگر مجھے علم نہیں تو میں بے ادبی نہیں کروں گا، میں چپ رہوں گا، کیونکہ آپ کی شان کے لیے تو آیتیں اور حدیثیں موجود ہیں، پر آپ کی شان کی تنقیص کے لیے حدیثیں موجود نہیں ہیں۔ اگر انہی حدیثوں میں سے کوئی بات نکال لے اور کہے تو ہم کہیں گے ہم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتے ہیں، ہم ہرگز ایسی بات نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، اولاد اللہ نے فرمایا آپ استغفار کیجئے بھلے نہ کیجئے، ان تستغفر لهم 70 مرہ، اگر آپ 70 مرتبہ بھی اس کے لیے استغفار کریں گے فلن یغفر اللہ لهم، اللہ ہرگز نہیں معاف کرے گا، اللہ پھر بھی معاف نہیں کرے گا۔ یہاں شان رسالت کو سمجھ لیجئے کہ کتنا اہم ہے، اللہ کا بندہ تو ہے نا، وہ اللہ کو تو مانتا ہی ہوگا، آخر جو رسول اللہ کی قمیص لے رہا ہے تو اللہ کو مانتا ہے، نمازیں تو سرکار کے پیچھے پڑھ چکا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا نہ تیری نمازیں، نہ کوئی تیرے صدقے، نہ کوئی تیرے جہد، نہ کوئی کوشش، کچھ قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ تو شاتم رسول ہے، میرے محبوب کا دشمن ہے۔ فرمایا ذالک بانہم کفروا باللہ، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کو کفر کہا، فرمایا اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا اور رسول اللہ کے ساتھ بھی کفر کیا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ کل بتاؤں گا کہ سرکار نے قمیص کیوں دی تھی اسے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا